اب یہاں پر حضرت حذیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بشارت ہے کہ جس کا ذکر ہوا جلد نمبر 3 صحیح مسلم میں، اور آپ کے سامنے اس وقت جو ترجمہ ہے وہ مولانا عابد الرحمن صدیقی کاندھلوی صاحب کا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 47 اور 48 کتاب الامارہ، اور حدیث نمبر ہے 87 ان کی ترتیب کے حساب سے۔ اب یہاں پر موضوع یہ ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم برائی میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھلائی دی، اب اس کے بعد بھی کچھ برائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد بھی بھلائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد بھی برائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کیسے؟ آپ نے فرمایا میرے بعد وہ لوگ حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہ چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہ کریں گے، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطان کے سے اور بدن آدمیوں جیسے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ایسے زمانے کو پالوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا حاکم کی بات سن اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کر، اگرچہ وہ تیری کمر توڑ دے اور تیرا سب مال چھین لے، پھر بھی تو اس کی بات سنے اور اس کی فرما برداری کیے جا۔ یہ وہ روایت ہے کہ جسے عموماً ہمارے برادران اہل سنت کے علماء فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی بادشاہوں کی اطاعت کے لیے اس کو مس یوز کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر کوئی مطلقاً قانون بیان نہیں ہو رہا کہ فاسقوں اور فاجروں اور ظالموں کی اطاعت کی جائے، بلکہ جناب حذیفہ سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس وقت اپنی جان کو بچانا اور ان کی بات کو ماننا۔ لیکن یہاں پر اطاعت اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کے غلط کاموں کو انجام دینا، بلکہ یہاں پر وہ والی کیفیت ہے کہ جو اصحاب کہف کی ہے دربار میں، یعنی ایک تقیہ والی کیفیت۔ تو یاد رکھیں کہ تقیہ اور منافقت دونوں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، 180 ڈگری کا فرق ہے۔ منافقت میں کفر کو چھپایا جاتا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور تقیہ میں ایمان کو چھپایا جاتا ہے اور جان کو بچانے کے لیے کفر کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے کہ اصحاب کہف اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے مومن تھے۔ تو جناب حذیفہ کو بھی حکم تھا کہ اپنی جان کو بچاؤ اور خاموش رہو۔ اب آگے بھی روایتیں آئیں گی کہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ اب آپ کے سامنے عربی کا متن ہے صحیح مسلم کا۔ قلت یا رسول اللہ انا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم۔ قلت هل وراء ذلك الخير وذلك الشر خير؟ قال نعم۔ قلت هل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم۔ قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بالسنة، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس۔ قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع۔ اب یہاں پر یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر یہ کوئی قانون کے طور پر ہے تو پھر تو یہاں پر سوال کرنا چاہیے کہ مولا امیر المومنین تو قطعاً عادل تھے، نفس رسول تھے، تو ان کی اطاعت تو نہ حضرت عائشہ نے فرمائی نہ معاویہ نے فرمائی۔ پس اس روایت کو مس یوز کیا جاتا ہے خصوصاً اس وقت سعودی عرب اور عرب علاقوں میں، اور جہاں پر بھی بادشاہت ہوتی ہے حاکموں کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اب اگر اس روایت کو اسی معنی میں لیا جائے اور اطاعت کے معنی میں لیا جائے تو پھر تو پاکستان یا دیگر ممالک میں جہاں پر بھی حاکم ہیں انہیں ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔